جمع کرنے کو کارنامہ کہا جائے؟ منشاء الہی تو یہ ہو کہ انسانوں کو سہولت دی جائے اور ان کے لہو و لہجے کے مطابق قرآن مجید کو 7 شکلوں میں نازل کیا جائے۔ اللہ سہولتیں دے رہا ہے، ایک شخصیت ان سہولتوں کو چھین کر ایک قلت میں جمع کر رہی ہے۔ اگر آپ کے قول کو مان لوں تب یہ خیال رہے کہ ہمارا اس قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا قرآن کے سلسلے میں بہت واضح طور پہ بتا دوں کہ شاید یہ ذرا تکنیکی اصطلاحیں ہیں، ہمارے نزدیک قرآن شہادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کے سلسلے میں کوئی بات شہادت کی محتاج نہیں ہے۔ قرآن متواتر ہے۔ اب یہ متواتر اور شہادت کا فرق کیا ہے؟ شہادت یہ ہے کہ 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ یوں ہوا تھا، ایک نے کہا مجھ سے اس کی تائید کر دی کہ یہاں واقعہ اس طرح ہوا تھا، یہ تو 2 شہادتیں ہوئی۔ متواتر کیا ہے؟ متواتر اس بات کو کہتے ہیں کہ جو اتنے مختلف ذرائع سے ہمارے سامنے پہنچے، اتنے مختلف ذرائع سے پہنچے کہ جن کا ایک وقت میں کسی غلط بات پر اجتماع عقلاً ناممکن ہو۔ کوئی خبر ایسے ذرائع سے پہنچے، یہ اصطلاحات ہیں علم حدیث کی کہ متواتر حدیث وہ ہے کہ جو اتنے ذرائع سے آئے کہ معاشرے کے جو مخلوق الحال ہیں وہ بھی وہی حدیث سنا رہے ہیں، جو دولت مند ہیں وہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، سیاستدانوں کی زبان پہ وہ حدیث ہے، محکوموں کی زبان پر بھی وہی حدیث ہے، علماء بھی اس کا حوالہ دے رہے ہیں، جو کم علم ہے وہ بھی اس کو حوالہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سب لوگوں کے مفادات چونکہ الگ الگ ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات جداگانہ ہیں، اس لیے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ سب جھوٹ پہ سمجھوتا کر لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں متواتر۔ اور متواتر یعنی وحی الہی کے بعد جو سب سے زیادہ قابل قبول چیز ہے، کوئی حدیث جو متواتر ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ فقہائے اسلام جتنے بھی ہیں، علم حدیث کے جتنے بھی ماہر ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں، جس حدیث کے متعلق یہ ہو جائے کہ متواتر ہے، اس کے متعلق اب کوئی یہ نہیں، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یعنی ہم کسی حدیث کے متعلق یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ قول رسول نہیں ہے، اور جب قول رسول نہیں ہے تو پھر غلط ہے۔ حدیث کو حدیث نہ مانے اور اسے غلط کہہ دیں، ایسی خبر کو خبر احاد کہتے ہیں۔ یعنی ایک واحد آدمی نے روایت کیا یا کسی ایک ایسے گروہ نے روایت کیا جس کا انٹرسٹ تھا، جس کا کوئی فائدہ تھا، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس کو خبر احاد کہتے ہیں۔ خبر احاد حجت نہیں ہوتی، خبر احاد کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، خبر احاد کے صحیح ہونے سے انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن خبر متواتر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ متواتر ہیں، شہادتوں کی محتاج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی فرد واحد کوئی بات کہے جو متواترات کے خلاف ہو تو اس بات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، چاہے کتنا ہی مقدس نام اس کا ہو یا کتنی مقدس شخصیت کا حوالہ دے رہی ہو۔ اگر قول امام کہہ کے نقل کیا جائے تو ہمیں اس کو قول ماننے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ متواترات کے خلاف ہے۔ مثلا اگر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ فلاں امام نے کہا کہ فلاں آیت یوں نہیں یوں تھی، یا اس آیت کے اندر یہ الفاظ بھی شامل تھے، اگر ایسی کوئی بات کہتا تو ہم فوراً کہہ دیں گے کہ چونکہ جو رائج قرآن ہے وہ متواتر ہے اور یہ متواتر کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو قول امام مانتے ہی نہیں۔ ایسی کوئی خبر بھی ہمارے نزدیک قرآن کا جز نہیں ہو سکتی جو کسی ایک فرد واحد نے یا 1-2 حضرات نے اس کو بیان کیا ہو، وہ خبر واحد کے ذیل میں آتی ہے، نہ قرآن کے خلاف نہ قرآن کے حق میں۔ یعنی کوئی کہے کہ یہ جزء قرآن ہے اور وہ جزء قرآن نہ ہو تو یہ خبر احاد میں سے ہے۔ صرف قرآن کے الفاظ ہی متواتر نہیں ہیں، قرآن کی قرأت بھی ہمارے نزدیک متواتر ہے۔ یعنی تمام مسلمان ایک ہی قرأت میں جو جمع ہے، یعنی کسی فرد واحد کا نتیجہ نہیں۔ یہ کہنا کہ کسی حکمران نے ان سب کو ایک قرأت میں جمع کر دیا تھا، ذرا انصاف کیجئے کہ اس سے پہلے کون سا حکمران ہے جس نے مسلمانوں کو کسی ایک بات پہ جمع کیا ہو؟ بے رسول تو قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ چھوڑ کے گئے تھے، کیا ملت ان باتوں پہ جمع ہے؟ کوئی حکمران کیا مسلمانوں کو نماز پہ جمع کرنے میں کامیاب ہوا؟ آج صرف 19 طریقے رائج ہیں کہ ہاتھ کو کیسے رکھا جائے۔ وہ عمل جو ساری امت دیکھ رہی تھی کہ رسول کا ہاتھ کہاں ہے، اس عمل کے سلسلے میں 19 اختلافات پائے جاتے ہیں۔
ملت اسلامیہ میں کہ قرآن کے یہ ہاتھ دوران نماز کیسے رکھا جائے، کب کھولا جائے، کب باندھا جائے، کون سا ہاتھ کس جگہ پہ ہو، سینے پہ ہو، ناپ پہ ہو، ناپ کے نیچے ہو، یعنی یہ بہت سارے اختلافات موجود ہیں، 19 اختلافات شمار کیے گئے ہیں۔ تو جب آپ نماز پہ جمع نہیں کر سکے، روزے کے اوقات پہ جمع نہیں کر سکے، حج کے مناسک پہ جمع نہیں کر سکے، ایک اور چیز رسول چھوڑ کے گئے تھے جس کو حدیث کہتے ہیں، آج تک حدیثوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اوپر مسلمان جمع نہیں ہو پاتے، تو پھر تم کون ہوتے تھے؟ تم میں کہاں اتنی طاقت تھی کہ تم قرآن کے ایک قرأت پہ لوگوں کو جمع کر لو؟ سامعین گرامی، بہت وقت لے لیا آپ کا قرأت پہ اگر جمع کرنے کی بات ہوتی تو پہلی بات تو یہ تھی کہ قرأت کا تعلق ہے زبان سے ادا کرنے، اور زبان سے ادا کی ہوئی بات سنی جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی۔ تحریر کے ذریعے قرأت پہ کیسے جمع کرو؟ عجیب و غریب بات ہے، ایسے ایسے تضادات ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ قرآن سے دوستی کے نام پر نادانی کی جا رہی ہے، قرآن کو مشکوک بنانے کی کوششیں ہیں۔ اگر شعوری ہے تو یہ قرآن دشمنی ہے، اور اگر شعوری نہیں ہے تو نادان دوستی ہے۔ یہ تمام باتیں کہنا خدا کے لیے ملت اسلامیہ اس بات کو متفق ہے، اس اتفاق کو رہنے دو کہ تمہاری بھی بھلائی ہے اس میں اور ہماری بھی بھلائی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا نازل کرتا ہے اور اس کے اندر کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اس ہم پر کوئی اپنا عقیدہ ٹھوسنے کی کوشش نہ کرو، اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، قرآن کو ہوگا، اس کی حیثیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم کیا جانو قرآن کیا چیز ہے؟ ہم سے پوچھو کہ جس نے قرآن کے لیے بیماریاں دی ہیں، جس نے قرآن کو سنانے کے لیے لوگوں کے نیزہ کے مدد کو استعمال کیا، یہ عظمت قرآن تھی جو آل محمد نے بچائی ہے۔ جن کے گھر کے ملازم، جن کی خدمت گزارائیں کنیزیں گھر تک، ان کا قرآن سے رغبت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جناب مرزا کے متعلق تاریخوں نے کہا، صرف شیعہ مسائل نہیں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ جناب مرزا وہ خاتون تھی کہ زندگی کے کم و بیش 35 سال کربلا کے بعد انہوں نے جتنی گفتگو کی ہے قرآن میں، اللہ کے وطن پوچھا گیا تو قرآن سے بتایا، بچوں کے نام پوچھے گئے تو قرآن سے بتایا، اپنے سفر کا مقصد بتایا تو قرآن سے بتایا، کہاں جانا چاہتی ہیں قرآن سے بتایا، یہاں پہ کیوں موجود ہے یہ قرآن سے بتایا۔ ادھر ایک مکالمہ ہے دوسری جو دوران حج نکلی تھی، ایک شہرہ میں بھٹک گئی تھی، وہاں پہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو بس وہ سوال کرتا جا رہا ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن سے یہ رغبت اگر پائی جاتی ہے تو آل محمد کے گھرانے میں پائی جاتی ہے، یہ قرآن کے محافظ ہیں۔ دیکھو آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جتنے قلمی نسخے ہیں وہ آل محمد کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس عہد کے بعد میں 200 سال 300 سال کے بعد کے جو قلمی نسخے ہیں وہ عام مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن قدیم ترین نسخے اگر دستیاب ہیں تو وہ آل محمد کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی گویا قرآن اگر آج موجود ہے تو یہ آل محمد کا عطیہ ہے، یہ علی کی کوششیں ہیں جس کے تحت قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ اس قرآن کو ہم لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک نہ ہونے دیں۔ یہ قرآن وہ تھا کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی، یہ عظمت قرآن کی قربانی تھی۔ کیا چاہ رہے تھے قرآن کی وہ تعبیر کریں کہ جو ان کی منشا کے مطابق ہو۔ حسین نے کہا سب کچھ قبول ہے لیکن قرآن سے کھیلنا قبول نہیں۔ قرآن اعلان کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے نبی کو رسول بنا کے بھیجا، یہ مومنین پر ہمارا احسان ہے، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ ان کی تربیت کرے، ان کی اصلاح نفوس کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے سامنے تلاوت قرآن کرے۔ اور اس کے مقابلے میں جو حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، جس نے حسین سے بغاوت کی تھی، خیال ہے حسین باغی نہیں ہے، وہ یزید باغی ہے جو خدا اور اس کے نمائندے سے بغاوت کر رہا ہے۔ وہ یزید تخت پہ بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ کیسی وحی، کیسا قرآن، یہ تو بنو امیہ نے، بنو ہاشم نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ اس یزید نے یہ بات کہی تھی، اور آج اس یزید کے ماننے والے دنیا کی نگاہوں میں قرآن کو مشہور بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب قرآن میں معنی کی بات ہوتی تھی تب بھی اہل بیت آگے آتے تھے، جب
قرآن کی حفاظت کی بات ہوتی تھی تب بھی اہل بیت سامنے آتے تھے. بس ایک واقعہ اور اسی کی گفتگو کا اختتام. قافلہ چلا مدینے سے مکے پہنچا, مکے سے کربلا آیا. کربلا میں اس کے جتنی روح تھی وہ نکال لی گئی. اب صرف چند افراد باقی بچے ہیں, چند عورتیں اور چند بچے بچے ہیں. ان عورتوں اور بچوں میں سے بھی کئی بچے راستے میں شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوفہ سے کوفہ تک آنا, کوفہ سے دمشق جانا, اس راستے میں کچھ بچے کم ہو گئے, کچھ عورتیں کم ہو گئی. کم از کم ایک خاتون جناب ام لیلہ, ان کا انتقال حلب کے مقام پہ ہو گیا. قافلے میں وہ بھی ساتھ شامل نہیں تھی. یہ یزید کے دربار تک یہ قافلہ پہنچا, یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا. اس پہنچنے والوں میں, ان بچنے والوں میں بس ایک ماں کا تذکرہ